اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ آج 6 اگست بروز جمعرات اور کتاب نام حق جو فقہ کے موضوع پہ لکھی گئی ہے تو اس کا سبق نمبر 13 فصل دوم در واجبات نماز، دوسری فصل نماز کے واجبات کے بیان میں۔ واجبات نماز ہفتس، نماز کے یا نمازوں کے واجبات 7 ہیں، کل 7 ہیں۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں جیسے پڑھی ہیں آپ نے، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری قاعدہ نماز سے فارغ ہونا، اور کچھ چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نماز کے اندر جو چیز فرض ہے بھول کر یا عمدن اس کو چھوڑ دیا جائے تو نماز ہوتی نہیں، نماز کا اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ اور نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں تو عمل کے اعتبار سے تو یہ واجب بھی فرض کی طرح ہوتا ہے، لازم، ٹھیک ہے نا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر یہ نماز کے اندر جو چیز واجب ہے بھول کر چھوڑ دیں تو سجدہ سہو کرنے سے وہ نقصان پورا ہو جاتا ہے، تلافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے واجب کو چھوڑیں گے تو پھر اعادہ نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ جو چیز نماز کے اندر فرض ہے بھول کر چھوڑیں یا عمدن، نماز کا اعادہ، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جو چیز واجب ہے اگر بھول کر چھوڑیں تو چھوٹ جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو، چاہے ایک واجب چھوٹے یا کئی واجب، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں وہ 7 آپ نے فرمائی ہیں۔ صاحب نام حق حضرت شرف الدین بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز کے واجبات ہفتس 7 ہیں۔ زاں کے از مصطفیٰ چنی رفت است، زاں کے میں نے کیوں کہ، اصل میں از آن کے، از میں نے تو سے ہوتے، آن میں نے وہ، کہ میں نے جو، لیکن جس جو اکٹھے ہو کے آتا ہے اس کا معنی کیوں کہ، بیکاز، کیوں کہ۔ مصطفیٰ از مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چنی، اصل میں چوں این، اس طرح رفتہ ثابت ہے۔ اب رفتن کا معنی تو جانا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام اس طرح گئی ہیں حضور سے، نہیں، حضور علیہ السلام سے اس طرح ثابت ہے۔ بعض لفظ ہوتے ہیں نا دوسروں کے ساتھ مل کر، تو دوسرا معنی ان کا، ٹھیک ہے نا، چونکہ حضور علیہ السلام سے کیونکہ اس طرح ثابت ہیں۔ اچھا جی، اب گن رہے ہیں جی اگلا شعر، فاتحہ۔ تو نماز کے اندر فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ کس نماز میں؟ سنت کی جتنی رکعتیں ہیں، 2 رکعت ہوں، 4 رکعت والی سنتے ہوں، اور وتر کی نماز ہے جی، نوافل ہیں، ان کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ باقی رہا کہ فرائض جو 3 یا 4 رکعت والے ہیں، پہلی 2 رکعت میں تو واجب، تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھنا واجب نہیں۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سنت۔ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ فرائض کی کون سی رکعت میں؟ تیسری اور چوتھی، ٹھیک ہے نا، واجب نہیں، سنت ہے۔ کیا ہے؟ اچھا جی، فاتحہ پڑھنا، لیکن امام کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ امام پڑھے گا یا پھر منفرد ہے، اکیلا ہے نمازی، وہ پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ فقہ حنفی کے مطابق مقتدی کو پڑھنا، ٹھیک ہے نا، وہ جائز نہیں ہے، ممانعت ہے۔ اچھا، ضم سورہ قرآن نمبر 2، قرآن مجید کی صورت کا ملانا فاتحہ کے ساتھ۔ کتنی بڑی صورت ہونی چاہیے؟ ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے کہ ایک کم از کم کتنی قرات، ایک آیت پوری ہو، ٹھیک ہے نا، یا 3 چھوٹی آیتیں۔ اور اس میں مالا بدھ جو فارسی کے اندر فقہ کی کتاب ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو سورت کوثر کی مثال بھی انہوں نے دی ہے، سورت کوثر کی بھی۔ تو بہرحال باقی رہا کہ سنت طریقہ، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، تو وہ طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل، میعین، ٹھیک ہے نا۔ آج کل ہماری مساجد میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے وہ جتنا سنت طریقہ ہے نا قرات کا، تو اکثر نمازوں میں وہ نہیں ہوتا، تھوڑی پڑھی جاتی ہے۔ مقتدی بھی سست، امام بھی سست ہو گیا ہے۔ اگر وہ پوری اسی طرح پڑھی جائیں تو مقتدی کہیں گے بس جی
اس امام نے تو تھکا دیا، ٹھیک ہے نا. جو فقہ کی کتابوں کے اندر یا حدیث کے اندر جو طریقہ کار ہے، صبح کی نماز میں کتنی آیات ہونی چاہیے، ظہر کے اندر، عصر کے اندر، مغرب کے اندر ویسے ہے کہ لم یکن سے آخر تک، ٹھیک ہے نا سی. تو ایسی بے صورت حجرات سے لے کر کہاں تک، کس صورت تک، وہ 3 ہیں: طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. وہ نور الاضاء کے اندر آگے آئے گا، ٹھیک ہے نا. ادھر وہ باس نہیں ہے. تو آپ پڑھ رہے کہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ سورت کا ملانا واجب ہے. اچھا، در دوئی اب آگے بتا رہے ہیں. اول پہلی 2 رکعتوں میں دوئی، اول از فریضہ فرض کے اندر، بے خاں تو پڑھ. بے خاں مصدر کون سا ہے؟ خاندن. بے خاں امر کا صیغہ ہے. فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں، ٹھیک ہے نا، قرآن کی سورت کو ملانا یہ بھی واجب ہے جی، ٹھیک ہے نا. یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت. لیک اندر تطوع و سنت، یہ اس وہم کو دور کر رہے ہیں. یہ تو فرضوں کے اندر ہے نا پہلی، یہ سنتے 4 ہیں، تو پھر یہ نہ سمجھ لینا کہ پہلی 2 رکعت میں واجب ہے تو باقی میں سنت ہے. فرما رہے ہیں لیکن اندر تطوع، نفل تطوع اور سنتوں میں سورت با فاتحہ مکن زنت. اچھا، زنت بھی ہے، ضمت بھی ہے. ہاں آگے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اچھا، سورت فاتحہ کے ساتھ، اچھا سورت کو فاتحہ کے ساتھ ملانے میں بخیلی نہ کر. زنت کا لفظ ہے، ادھر ضمت ہے، ضم نے ملانا. ہاں ضم نے تو کیا ہوتا ہے، ادھر ہے کہ بخیلی نہ کر. کیا مطلب؟ نفل اور سنت کے اندر تو ہر رکعت کے اندر فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، واجب ہے. بخیلی نہ کر، بخیلی نہ کر. ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ دکھائیں کتاب ذرا. اچھا بکون ہے نا، ادھر ہے مکن. مفہوم دونوں کا ٹھیک ہے. ادھر ہے بکون ضمت، جہاں ضمت ہے تو بکون ہے، اور جہاں زنت ہے بخیلی تو مکن ہے، نہ کر، بخیلی نہ کر. مفہوم ایک ہی ہو گیا. اچھا جی، کا آخرین چوام والی باشد، کیونکہ جو سنتے ہیں نوافل ہیں، 4 رکعت پڑھ لو، 4 سنتے ہیں، ان کی آخری 2 رکعتیں فرضوں کی پہلی 2 رکعت یا ان کی پہلی 2 رکعتوں کی طرح ہیں. جیسے ان کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، تو تیسری چوتھی رکعت میں بھی فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے. سورت فاتحہ کے ساتھ کریم باشد، کریم ملی ہوئی ہو، کریم. اچھا جی، در بلندی بلند باید خواند، بلندی میں بلند پڑھنا چاہیے. جو نمازیں جاری ہیں، جو چھاؤں کے نیچے ہیں تاریکی میں، صبح کی نماز، مغرب عشاء، 3 نمازیں، یہ کیا نمازیں ہیں؟ جہری. ان میں جہری بلندی میں بلند پڑھنا چاہیے. جو جہری نمازیں ان میں بلندی سے، یہ واجب ہے. آنچے پست است، وہ جو سری نمازیں ہیں ان میں پست باید خانے. تو وہاں جو ہے نا نمازیں جیسا ظہر عصر کو یہ نماز قرآن مجید اونچا پڑھا جاتا تھا نا، تو کافر گالیاں دیتے تھے، بے ادبی کرتے تھے. حکم ہوا، یہ اسرار الاحکام ایک رسالہ لکھا ہے، رسائل نعیمیہ ایک کتاب، اس میں 8 رسالے مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ، اس میں اسرار الاحکام بھی ایک رسالہ ہے. اس میں وہ سوال کرتے ہیں، پھر جواب، اس کی کیا وجہ ہے جی، اس کی کیا وجہ ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں اس طریقے سے. تو وہاں یہ کہ 2 نمازوں میں آہستہ، باقی 3 میں اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ کیا لکھی ہے؟ 2 نمازوں کے بعد یہ کافر مشرک پھرتے رہتے، مسلمان اونچی آواز سے پڑھتے تو یہ گالیاں دیتے. حکم ہو آہستہ پڑھیں. باقی مغرب عشاء، مغرب کو یہ اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہو جاتے، عشاء کو یہ منحوس سو جاتے، صبح بھی سوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. ان کے لیے یہ اونچی آواز سے پڑھو. تو بلند جو جہری نماز ہیں ان میں اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے. آنجے پست پس سمجھ تو نہیں، پست نیچے آہستہ. اور جو سری نمازیں ہیں آہستہ جنب، ان میں آہستہ پڑھنا چاہیے. 2 نمازوں میں آہستہ، 3 میں قعدہ اول. اگر اکیلے پڑھ رہے ہو تو پھر اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہو، واجب نہیں پڑھ سکتے. امام کے لیے تو واجب ہے، ٹھیک ہے نا. قعدہ اول از وجوبات است، پہلا قعدہ سمجھتے ہو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تحیات، اس کو قعدہ کہتے ہیں.
تو 3 یا 4 رکعت والی نماز و قاعدے کتنے ہوں گے؟ 2 ہوں گے. تو حیرت الفقہ ایک رسالہ تھا اس میں کہ 3 فرض ہیں نا مغرب کے، اس میں 9 تحیات بھی ہو سکتے ہیں. وہ کون سی صورت بنے گی؟ 9 تحیات. ایک شخص ہے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے لیکن 20 سجدے کی ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. فقہا کی محنت مسائل، ٹھیک ہے نا. کتنے سجدے؟ 20 سجدے. بے اس اللہ کے بندے نے پورا قرآن ہی مکمل کر دیا 2 رکعت میں. اب 14 سجدے ہیں تو سجدہ تلاوت 14 وہ ہو گئے، 4 ہو گئے جی، 14 اور 4 18. اور اس میں کوئی واجب ترک ہو گیا تو سجدے 2 کیے، سجدہ صاحب کتنے ہو گئے؟ 20 سجدے. ٹھیک ہے نا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 2 رکعت میں کتنے سجدے؟ اور حیرت الفقہ ایک تو شروع میں بڑا شوق ہوتا تھا، جیسے یہ نام ہے کیسے ایک رسالہ، اس میں حیرت الفقہ، حیرت والے مسئلے جی، وہ سوال جواب، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی. 3 ہیں جی، ساتھ ہی کھانا کا ایک کے لیے حرام ہے، ایک کے لیے مکروہ تحریم، ایک کے لیے حلال ہے، وہ کیسے جی؟ پھر جواب دیا جی، جواب دیا جی. لیکن سارے آج ہی تو نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا. قاعدہ اول از وجوبات، حیرت الفقہ، حیرت الفقہ. پہلا قاعدہ وجوبات میں سے ہے، بعض در آخری تحیات، پھر آخری قاعدہ میں التحیات ہے، آخری قاعدہ میں التحیات، یہ بھی واجب ہے. پہلے میں التحیات کیا ہوگا؟ پھر تشہد پڑھنا. ہاں ہاں، پہلا قاعدہ انہوں نے کہا، پھر آخری قاعدہ در آخری تحیات التحیات. اچھا، نیز در وتر شد قنوت ایام، نیز نماز وتر میں قنوت ظاہر ہے. ایام نے ظاہر کیا مطلب؟ قنوت، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے. دعائے قنوت اگر نہ آتی ہو تو پھر کیا پڑھے؟ یاد کرنا چاہیے، سورۃ اخلاص نہ پڑھے، کیونکہ یہ دعا کے قائم مقام دعا ہی ہوگی. ربنا آتنا پڑھ لے، رب اغفر لی پڑھ لے، یعنی جو دعا کے معنی میں جملہ ہو نا وہ پڑھ سکتا ہے. قل ہو اللہ احد، اس میں تو توحید کا ذکر ہے. دعا ٹھیک ہے نا جی، ہاں اس میں دعا کی نیت سے وہ جملہ جو ہے نا، وہ جملہ خاص پوری فضول ہے. فاتحہ میں تو دعا نہیں ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم ہے. دعا کی نیت سے حضرت ابن عباس سے روایت جنازے کے اندر پڑھ سکتے ہیں. وہاں بھی تو ضرور پڑھتے ہیں نا، ضروری فاتحہ جنازے کے اندر. احناف کے نزدیک ہاں دعا کی نیت سے، دعا کی نیت. ہاں نیز در وتر شد قنوت، یا نیز وطروں میں قنوت ظاہر ہے، یہ بھی واجب ہے. دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بچیاں کٹھیاں تھی گئیں، جو ڈاڈی اماں نانی اماں اج مول صاحب تقریر کی تھی، آ کے کوئی وطراں دی نماز دعا قنوت ہی پکاونی، وہ پڑھنی پوندی. تو وال سا کو سمجھاؤ تے نانی ڈاڈی کیا آکھا، یہ قنوتڑیاں منوتڑیاں ہون آ گئی ہیں سارے زمانے کہنا، یہ قنوتڑیاں منوتڑیاں ہون آ گئی. نیز در وتر شد قنوت ایام، وطروں میں ٹھیک ہے نا نماز، سمجھے نا. وہ کتاب جو پڑھی ودا دے کہ من استنجا فلیوتر، استنجا کرے تو والا وطر شروع کر رہے. تو کہیں آخیا کام مکالا ہے کیا کہ حدیث نہیں لکھا کرا من استنجا فلیوتر. اللہ دے بندیاں دا معنی بیا بن دے، جڑا استنجا کرے ڈھیلے تاک استعمال کرے. وطر دا معنی تاک ہے، یہ نہیں جو تو وطر شروع کیتی کرے. ٹھیک ہے نا. نیز در وطر شد قنوت ایام، بعض تعدیل جملہ ارکان، پھر تمام ارکان جو ہے نا نماز کے ان میں تعدیل کا مطلب کیا ہے؟ ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. تعدیل ارکان مطلب آپ نے ایک سجدہ کیا تو یہ نہیں جو سجدہ ہی تھوڑا جا کر دیتے این میں سیر چاہ دے ولا درپتا ہوئے تلے یہ ٹھونگے مارن ککڑ والے، این نہیں کرنا. پیچھا تھی بہو جسم دا ایک ایک جوڑ ٹھیک ہے نا آزاد صحیح اپنی حالت میں، پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ. رکوع میں کھڑے ہو، یہ نہیں تھوڑا جائیں تو ولا تلے گیا پہ ہی نا سیدھے. ٹھیک ہے نا. ہاں پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما، اچھے طریقے سے کھڑے ہو جائیں. یہ تعدیل ارکان کیا کہتے ہیں اس کو؟ امام شافعی صاحب کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے. حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر ہے. ایک صاحب کو آپ نے دیکھا ہو نماز جلدی سے، پھر وہ آئے سلام کیا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی،
جا نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا پھر اسی طرح ٹھک پک، پھر آیا سلام کیا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 2-3 مرتبہ آیا، پھر آپ نے اس کو طریقہ سمجھایا۔ یہاں سے ہمارے احناف نے یہ مسئلہ لیا کہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے۔ پھر تعدیل جملہ ارکان، تمام ارکان کے اندر کیا ہے؟ تعدیل، سمجھے ہوئے نا۔ اچھا، لیک در عید واجب افزائد، لیکن عید کی نماز میں واجب بڑھ جاتے ہیں، افزودن سے ہے، افزائش نسل، ٹھیک ہے نا، افزودن۔ زاں کے تکبیر عید میں باید، اس لیے کہ عید کی تکبیریں بھی ضروری ہیں۔ کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری میں، 3 اور 3 6، ٹھیک ہے نا۔ وہاں بھی کچھ زیادہ وہ کر لیتے ہیں، تکبیریں زیادہ پڑھتے ہیں، شیعہ کا وہ بھی ایسے۔ ہمارے ہاں کتنی؟ 3 اور 3 6۔ یہ تکبیریں کیا ہیں؟ واجب ہیں عید والے دن۔ اور مسئلہ آگے پڑھو گے سجدہ صاحب کے بارے میں کہ اگر واجب نماز کا رہ جائے، نماز کے اندر جو چیز واجب ہے، آمدن یا سہون، بھول کر، بتائیے، سہون۔ اگر آمدن کوئی واجب کو ترک کرے پھر کیا کرے؟ نماز کا ادا کرے، نماز کا۔ تو آج 7 چیزیں کیا پڑھی ہیں؟ ایسے یاد کر کے آنا۔ فاتحہ پڑھنا، سورت ملانا، جہری میں جہر سے، سری میں، اچھا اور کیا ہے جی؟ پہلا قاعدہ تشہد ہو گیا جی، اچھا اس کے بعد جی نماز وتر کے اندر قنوت پڑھنا جی، ٹھیک ہے نا۔ تکبیرات عیدین، چوں واجب نہ دانی شوی در خطر، فزتن لکتن جسر، فزتن تقتن لکتن جسر، چوں فرائض نہ دانی شوی در کلک، اججسن وکن تککن رسک، چوں سنت بدانی شوی مقتدا، روسن تبتن تستن ددا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بھی پھر یہ مخفف ہے، پھر آپ کو یاد کروائیں گے۔ ہمیں حضور فیض ملت استاد محترم نے یاد کروائے تھے، ہم نے خوش خطی طریقے سے تختیوں پر بھی لکھا تھا، یہ پھر تمہیں یاد کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شعر ہیں، انشاءاللہ فی سبیل اللہ یاد کریں، سمجھے ہو؟ یہ فی سبیل اللہ یاد کروائیں گے۔ جزاک